مسیح خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ وقت ہے کہ خداوند کے کلام میں سے ایک سوال جو میرے پیارے دوست عرفان ہیں اور ان کا تعلق پنجاب سے، انہوں نے پوچھا کہ مقدس کلام میں خداوند یسوع نے مقدس یوحنا کی انجیل میں جو ہے وہ کہا کہ 10واں باب، یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ بھائی عرفان نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بائبل مقدس میں یسوع نے کہا جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بھی اس موضوع پر جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے اور ہم مل کر بائبل مقدس میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ تھوڑا وقت لیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ جو بائبل مقدس کے نزدیک بات ہے اسے جانیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر لائٹ آف دا ورڈ کے اس چینل پر نئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف اس کلام کو خود جان پائیں گے بلکہ سچائی کو سیکھنے کے بعد دوسروں سے شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اپنا فیڈ بیک دیں گے اور یقیناً اس طرح ہم ایک دوسرے کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بن پائیں گے۔ آئیے اس موضوع پر بات کریں۔ یسوع نے یہ کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے، لیکن جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ کچھ لوگ جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں وہ جلدی میں اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ مقدس کلام میں تحریر ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، پھر یہ بھی تحریر ہے کہ خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ ایسا کوئی راست باز نہیں جو نیکی کرے اور خطا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب گنہگار ہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی قاضی ہو، چاہے کوئی کاہن ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، سب نے گناہ کیا۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ سب گنہگار ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو یہ خیال درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے آئے ان کے بارے میں مقدس کلام کی تصدیق یہ ہے لکھا ہے، اور ایوب راست باز، اور لوط کے بارے میں لکھا ہے اور لوط راست باز، انہیں راست باز کہہ کر پکارا گیا۔ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے اور ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کی راست بازی گنا گیا۔ یہ لوگ ایماندار تھے، یہ لوگ راست باز تھے۔ بائبل مقدس میں ان کے بارے میں تحریر ہے، یہ خداوند کو ہے، دانیل تو بہت عزیز ہے، خدا کو عزیز تھے۔ یہ راست باز بھی ہیں، یہ عزیز بھی ہیں، اور پھر مقدس کلام میں انہیں مقدسوں یعنی مقدسین کہہ کر بھی پکارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں یا تو کوئی راست باز ہو سکتا ہے یا چور اور ڈاکو ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسج کو ہمیں دوبارہ پڑھنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا جتنے مجھ سے پہلے وہ چور اور ڈاکو ہیں، تو یاد رہے بائبل مقدس میں انہیں تو جو اس خداوند یسوع سے پہلے مقدسین جنہوں نے خداوند یسوع کے تعلق سے بات کی، دیکھیں جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے آئے، جیسے بزرگ موسیٰ نے تو صاف کہا، خدا تم میں سے بھائیوں میں سے، میرے بھائیوں میں سے لکھا ہے ایک نبی برپا کرے گا۔ تو انہوں نے خداوند یسوع کی بات کی، تو نبیوں نے تو خداوند یسوع تک لانے کا وہ وسیلہ بنے اور اس کے بارے میں بتایا کہ ایک ممسوح آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم انہیں چور اور ڈاکو مقدسین کو کہتے ہیں یا یسوع نے ایسا کہا اور ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں یسوع نے ایسا کہا؟ تو اس کا جواب بائبل مقدس میں ہی تحریر ہے، یسوع کے اپنے الفاظ، صرف تھوڑا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا اس پیسج کو شروع سے ذرا پڑھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت پلیز پڑھیے۔ تو وہاں پر کیا لکھا ہے غور کیجئے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، گفتگو کا آغاز پہلے ہوا، پہلی آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے
वो चोर और डाकू है। सो कौन चोर और डाकू है? यीशु ने तो पहले इसकी वजाहत कर दी है कि लिखा है जो कोई दरवाजा से दाखिल नहीं होता। और दरवाजा कौन है? यीशु ने खुद कहा 7वीं आयत मैं बस यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूं भीड़ों का दरवाजा मैं हूं। सो जो कोई शख्स दरवाजे से नहीं आता, और दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। सो हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह जिसमें हकीकी जिंदगी का पैगाम है, जिसने बनीनो इंसान के लिए कफारा दिया और जिसकी नबियों ने शुरू से पेशन गोई की, अगर कोई इससे हटकर किसी निजात का पैगाम देता है, चाहे वो यीशु से आने से पहले था, तो वो चोर और डाकू है। और यीशु के बाद भी अगर कोई आकर जिंदगी का इश्तिहार देकर ये कहे कि मुझ में निजात है, तो फिर वो झूठा है और उसके पास जिंदगी नहीं है, और हकीकत में बाइबल की रूह से वो चोर और डाकू है। सो मतलब अगर कोई शख्स दावा करता है कि जिंदगी मेरे पास है, अगर कोई ये दावा करता है कि जिंदगी की कोई और राह है, तो फिर याद रहे वो चोर और डाकू है। सो यीशु ने जब कहा कि जो मुझसे पहले है वो चोर और डाकू हैं, क्योंकि वो अपने दिल के इल्हाम बयान करते हैं, क्योंकि वो भेड़ों को जो है वो मारने और फाड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी नहीं है, उनके पास सच्चाई नहीं है। और यीशु ने साफ अल्फाज में कहा जो कोई दरवाजा से दाखिल ना हो, दरवाजा यीशु है। सो जो यीशु के अलावा उसके बगैर किसी भी खुशखबरी को लेकर आए, वो आसमान का फरिश्ता भी क्यों ना हो, कबूल कीजिए वो चोर और डाकू हैं, क्योंकि जिंदगी का रास्ता सिर्फ एक है और वे यीशु है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने तो कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। और फिर खुदावंद के कलाम में एमाल की किताब में लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। सो अगर हम सारी बातों को समअप करें तो एक लफ्ज में इसका जवाब दूंगा, कौन चोर और डाकू है? जो दरवाजे से दाखिल ना हो वो चोर और डाकू है, और दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। सो जो यीशु के अलावा आए, जो उसके पैगाम के बगैर आए, जो उसकी मर्जी के बगैर आए, जो उसकी बात ना करे, जिसके पास जिंदगी है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो यीशु का पैगाम लेकर आए, जिन्होंने हकीकी जिंदगी का इश्तिहार दिया, जो खुदावंद के ताबेदार थे, यीशु ने हरगिज उन्हें चोर और डाकू नहीं कहा, बल्कि वो तो मुकद्दस हैं, वो पाक हैं, वो खुदा के बुलाए हुए हैं। जिस तरह चर्च के बारे में लिखा है वो मुकद्दस हैं, पाक हैं, अजीज हैं, तो वो भी जो खुदावंद यीशु के आने से पहले भी आए वो भी मुकद्दस और पाक है, क्योंकि वो खुदा के बुलाए हुए हैं और खुदावंद ने उन्हें एमाल के सबसे नहीं बल्कि ईमान के सबसे रासबाज डरा है। खुदावंद अपने कलाम के सबसे हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।